ایک دور تھا جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے مشہور بادشاہ تھے، جنہوں نے دنیا کے کئی خزانے اور فتوحات حاصل کی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے فاتح جو تھے، سب سے زیادہ فتوحات حاصل کرنے والے وہ چنگیز خان تھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بہت بڑے نیک بادشاہ تھے، اللہ والے تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کی ایک اہم سٹوری کو ہم سنیں گے اور اس سے جو ہے ہم سبق حاصل کریں گے۔ بہرحال حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے ایک عالیشان بنگلہ بنوایا، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ وہ بنگلہ چند کروڑ درہم کے خرچے سے تیار ہوا تھا۔ ہر طرف سونا، نقش و نگار، حسن اور جمال کا نور تھا۔ اور جب وہ تیار ہوا تو اس کے والد یعنی سلطان کے اپنے والد اس محل کو دیکھنے آئے۔ محمود نے فخر سے کہا، ابا جان دیکھیے، دنیا میں ایسا بنگلہ کس نے بنوایا ہوگا؟ آپ کا بیٹا اب دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا مالک ہے۔ ابا مسکرائے اور دھیرے سے بولے، بیٹا محمود، یہ سب دنیا کے خزانے ہیں۔ یہ سونا، یہ محل، یہ نقاشی، یہ سب فانی ہے، سب مٹنے والا ہے، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ مجھے اس میں صرف ایک لفظ دکھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صورت کا عالیشان، ظاہری صورت کا خوبصورت ہونا، ظاہری صورت کا دھوکا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا، صورت کا عالیشان، یہ کیسا لفظ ہے ابا؟ لیکن اس نے کچھ اپنے ابا سے نہیں کہا، چپ رہا۔ کچھ دن بعد جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا دل اداس رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ ابا کا یہ لفظ کہ یہ صورت کا عالیشان ہے، یہ ظاہری صورت کی خوبصورتی، یہ دل میں کھٹک رہا تھا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، ابا کا مطلب کیا تھا صورت کا عالیشان؟ پھر ایک دن جب وہ محل میں اکیلے تھے، اس کی نظر دیواروں پر پڑی، ہر طرف نقش و نگار، زیور، سونا، چمک، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ اس وقت اس کے ابا کے لفظ گونج اٹھے، اصل عالیشان وہ ہوتا ہے جو روح سے بنایا جائے، جو اللہ کے لیے کیا جائے، جس میں اللہ کی رضامندی ہو، جس میں اللہ کی خوشنودی ہو، اصل وہ عالیشان ہے۔ محمود کے دل میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، اب سمجھ آیا کہ ابا کیا کہنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی خوبصورتی دیکھنے اور بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ ایمان والو، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کی ساری خوبصورتیاں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو، ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کرو۔ اور تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں جو ہے اپنے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ دنیا صرف اور صرف کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ اس کو دنیا والوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ ذلیل و خوار ہو کر رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ آخرت کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی فکر کرتا ہے، نبی کے طریقوں کو فالو کرتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، تو پھر دنیا جو ہے ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ دنیا کا اصل مزہ محلوں میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں، نبی کے طریقوں میں ہے، نیک اعمال میں ہے۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا ہر محل، سونا، دولت اور شہرت ایک دن مٹی میں مل جائے گی، کچھ ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ آئے گا تو ہمارے اعمال ہی ہمارے ساتھ آئیں گے، باقی ساری چیزیں ہمارا کیا کر دے گی؟ ساتھ چھوڑ دے گی، ہمیں دھوکہ دے دے گی۔
آج ہم ان چیزوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن اصل عزت اور سکون مال و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور ایک اور نیک اعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ آج انسان سکون کو دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، سکون جو ہے اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے، نبی کے طریقوں میں رکھا ہے۔ اگر سکون دنیا کی چیزوں میں ہوتا تو صحابہ کرام کو کبھی سکون کی زندگی نصیب نہ ہوتی، لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ سکون جو ہے دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ سکون جو ہے وہ میرے دین میں ہے، میرے احکام میں ہے، میری اطاعت میں ہے، میرے نبی کے طریقوں میں ہے۔ میرے بھائیو، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ جو چیز صرف صورت ہو وہ فانی ہے اور جو چیز روح سے جڑی ہو وہ باقی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے جی رہے یا آخرت کے لیے جی رہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے بنایا جائے وہی حقیقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج سے عہد کریں، آج سے اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، دنیا کی محبت دلوں سے نکالے، آخرت کی تیاری میں لگ جائے، کیونکہ میرے بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ کے بیٹھ جائے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ پڑے، مقدر کا جو ہوگا وہ تو مل کے رہے گا۔ ہاں، اتنا ایک کوشش ضرور کرے دنیا کمانے کی، لیکن جو اتنا نہ ڈوب جائے کہ پھر دنیا کو اپنا مقصد بنا لے اور دین سے ہم جو ہے دور ہو جائے، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہو جائے۔ تو چیز کا جو ہے خاص خیال رکھے، خاص دھیان رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی محبت نصیب فرمائے، آخرت کی فکر مندی عطا فرمائے، نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔